أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. پچھلی آیات مقدسہ جو ہم نے پڑھی اس میں ذکر ہوا ان لوگوں کا جو اس زندگی میں اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اگرچہ یہاں کی نعمتیں ان کے پاس بھی موجود ہیں، یہ مزین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت اور دیگر نعمتوں سے انہیں نوازا ہوا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں میں ہی گم ہو کے نہیں رہ گئے. وہ ان نعمتوں کو ہی سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور گزار رہے ہیں. ان کا ذکر ہوا. اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم کو مکمل کر کے اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی مزید خصوصیات کیا ہیں، وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو جنت کی نعمتوں کے حامل ہوں گے، اور اللہ کریم انہیں دائمی نعمتیں جنت میں عطا فرمائے گا، جس میں نہریں جاری ہوں گی، جس میں پاکیزہ بیویاں عطا فرمائی جائیں گی، اور جن کو اللہ کریم اپنا قرب نصیب فرماتا ہے ان میں کیا خصوصیات ہیں کچھ یہاں ذکر فرمائی گئی. الصابرین، پہلی تو یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں. اب صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان ہے اس پر بھی صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بلند درجات کی خوشخبری بھی عطا فرمائی. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہو. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کو اللہ جل مجدہ الکریم کا امتحان سمجھ کے کہ یہ اللہ کی طرف سے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اگر یہ ہمیں کوئی ایسا اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہے تو ہم اس پر حوصلہ کریں گے. اور صبر سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو احکام عطا فرمائے اس کو وہ اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالتے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور اپنے نفس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اپنی سوچ میں صبر بھر جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے احکام پر صحیح معنوں میں عمل کر سکے. والصادقین، وہ سچ بولنے والے ہیں، اور ان کی زبان اور ان کا عمل سچ کا مظہر ہوتا ہے. ہمیشہ ان کی زبان سے سچ نکلتا ہے، اور اپنے اعمال کو بھی اللہ کے حکم کے مطابق وہ سچا کر دکھاتے ہیں. اعمال میں بھی وہ منافقت نہیں کرتے اور ان لوگوں جیسے اعمال نہیں کرتے جو منافقین ہیں، بلکہ اعمال کے بھی سچے ہیں اور اپنی گفتار کے بھی، کردار کے بھی سچے. والقانتین، اور وہ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، یعنی ان کا مقصد اللہ کی رضا ہے، ان کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے. وہ دنیا کے مقصد کے لیے عبادت نہیں کرتے کہ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دنیاوی معاملات جو ہے وہ حل ہوں اور ہمیں دنیاوی مفاد نصیب ہو سکے. نہیں، وہ شرک سے دور ہیں، وہ اللہ کی توحید پر کاربند ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں. والمنفقین، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. ویسے تو بخشش مانگنا اور استغفار کرنا ہر وقت قابل ستائش ہے اور محمود ہے. اب جب بھی موقع ملے انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اس سے اس کی بخشش مانگے ہر وقت. لیکن جو سحری کا وقت ہے اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے.
اللہ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے اور اللہ کریم خاص توجہ فرماتا ہے اس وقت. تو اللہ کے جو مقرب لوگ ہیں وہ اس وقت کو اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرتے ہوئے گزارتے ہیں، اس کا قرب مانگتے ہوئے گزارتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور اللہ ان کو قیامت کے دن یہ انعام عطا فرمائے گا. خوشنودی اللہ کی نصیب ہوگی، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائے گا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اور یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. لیکن وہ لوگ جو نظریات کے بھٹکے ہوئے ہیں، جن کی سوچ درست سمت میں نہیں ہے، وہ مختلف چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جلالی انداز میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ ایک ہے. اب کائنات کی اس اتنی بڑی حقیقت کو اللہ نے واضح فرماتے ہوئے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا. اللہ گواہ ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ وہی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی وحدانیت پوری کائنات کے اندر نظر آتی. جب سے کائنات بنی ہے وہ ایک ہے، یکتا و تنہا ہے، تبھی تو ساری کائنات اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے. اور قرآن نے ایک اور جگہ پر بھی بیان کیا کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کائنات اس طرح سموتھلی نہ چلتی. اور جب سے کائنات بنی ہے ہزاروں سال گزر گئے، ویسی کی ویسے چل رہی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مختلف فرائض سر انجام دیتے ہیں. انبیاء کرام کے پاس آنا، دنیا کے مختلف امور سر انجام دینا، فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جو حقیقی علم رکھنے والے ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ یکتا اور تنہا ہے. فرشتوں سے پوچھ لیں. اب وہ لوگ جو فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں سمجھتے ہیں، یہ جو بت پرست لوگ تھے مشرکین، وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمایا یہ بھی غلط. اللہ فرشتوں سے اگر پوچھو تو وہ بھی اس بات کے قائل ہیں اور وہ بھی اس بات کا نعرہ لگائیں گے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اور جو علم والے ہیں وہ بھی اس بات کا اعلان کریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی یکتا و تنہا خدا ہے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علم وہ ہے جو صحیح معنوں میں اور حقیقی مقصد تک اور حقیقی نقطے تک پہنچے. اب تو کہنے کے تو ہر بندہ علم والا ہے. آج آپ دیکھیں نا جی، تو ہمارے ٹریفک قوانین توڑنے والے لوگ، سگنل توڑنے والے بھی کہتے ہیں جی ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن نہیں، اس کے خلاف عمل ہے. ہر بندہ، عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص بھی کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن اس کے باوجود قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. ممبر پر بیٹھنے والا شخص بھی کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بیان کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. اسی طرح آپ ہر شخص کو دیکھیں گے تو وہ آج کہے گا کہ علم بہت ترقی کر گئے اور علوم کی مختلف شاخیں اتنی ترقی کر گئیں اور ہم عالم ہیں، ہم علم والے ہیں، فلاں علم فلاں علم. تو علم حقیقی کیا ہے؟ علم حقیقی وہ ہے جو انسان کو حقیقت تک لے جائے. اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ وحدہ لا شریک تک اگر نہ پہنچے اور اس کے ایک ہونے کی پہچان نہ ہو سکے تو اس علم کا کیا فائدہ؟ اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی سمجھ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر فرشتوں کا ذکر کیا، پھر اہل علم کا ذکر کیا. یعنی اہل علم جو حقیقی علم والے ہیں، اللہ ان کو اتنی شان اور اتنا رتبہ عطا فرما رہا ہے کہ اپنے اور فرشتوں کے ذکر کے بعد ان کا ذکر ہو رہا ہے. اتنا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان سے نوازا. لیکن حقیقت تک پہنچے گا تو یہ رتبے اور یہ شانیں ملیں گی. جس کے پاس حقیقی علم نہیں ہے، جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور نبیوں کے توسل سے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا. اصل میں علم وہ ہے. باقی ساری تو دنیا کی ہماری کوششیں ہیں اور دنیا کے مقاصد کو، دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور اللہ جل مجدہ الکریم کی معرفت اور پہچان اصل میں انسان کو حاصل کرنی چاہیے. قائما بالقسط، اللہ کریم جل مجدہ انصاف کے ساتھ قائم ہے. اس کی ذات نے
کائنات کے امور جو جہاں جہاں جس کو سر انجام دیا گیا ہے وہ بالکل درست اور اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ آسمان، سورج، چاند، ستارے، زمین، جہاں جہاں جس کی جو ڈیوٹی لگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آج بھی سائنس ان گتھیوں کو سلجھا رہی ہے اور آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک چیز دریافت ہوتی ہے اور پھر اگلی چیز، کہاں انسان ڈی این اے تک پہنچ گیا، اور اب بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں بس نہیں ہے، اس سے بھی آگے کوئی چیز ہے۔ اتنی باریکی اور اتنی درستگی کے ساتھ سارے کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک بھی ہے اور اس نے سارے کا سارا ٹھیک بنایا ہوا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی الہ ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ غلبہ بھی اسی کو ہے اور حکمت بھی اسی کے پاس ہے۔ اور غلبے کی دلیل کائنات کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اگر کسی اور کو غلبہ ہوتا تو وہ کہتا ہے نظام میرے مطابق چلے گا، لیکن اس مالک کے مطابق چل رہا ہے۔ اور پھر بالکل ٹھیک ہے، جیسی حکمت تقاضا کرتی ویسا چل رہا ہے۔ اللہ کریم حکیم و دانا ہے اور جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ اتنے چل رہا ہے۔ ہم اپنے جسم کا اگر حساب کتاب لگائیں، ہمیں جتنی آکسیجن کی ضرورت ہے ہم اتنی ہی اندر لے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ جائے گی یا اس سے کم جائے گی تو انسان کا نظام ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یا ہمارے نظام کو، ہمارے جسم کو جتنی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے۔ اسی طرح کائنات کا نظام ہے۔ کائنات بھی مطالعہ کے لیے، اللہ کے قرب کو تلاش کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اور انسان کی اپنی ذات بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر بھی ایک جہان آباد کیا ہے جو اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی، صحیح کرنے سے انسان کو موقع فراہم کرتا ہے، اور انسان کو اندر اپنا مطالعہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اللہ جل وحدہ لا شریک جل مجدہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک خدا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ آج کی آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کی صفات اپنانی ہیں جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، وہ اللہ کی عبادت خالص ہو کر کرنے والے ہیں، وہ خرچ کرنے والے ہیں، وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کو وحدہ لا شریک مانیں اور اس کا اعلان بھی کریں، اقرار باللسان بھی ہو، تصدیق قلبی بھی ہو، اور انسان اس نظریہ اور اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرے کہ وہ مالک حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ پھر زندگی کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر انسان اللہ کی بندگی سے سرشار ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور وہ خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔